ابھی یارو سفر کی ابتدا ہے، ابھی تو شروعات ہے، بہت لمبی لڑائی ہے، بہت دور تک لڑنا ہے، بہت دیر تک لڑنا ہے۔ حوصلہ اور ہمت قائم رہنا چاہیے، اور مسلمان کبھی حوصلہ نہیں ہارتا، کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ یہ اس طرح کے حالات پہلی مرتبہ نہیں پیش آئے، آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ امت مسلمہ قائم تھی، آئندہ بھی قائم رہے۔ اب میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیگل ایڈوائزر، سپریم کورٹ کے مشہور وکیل محترم جناب یوسف حاتم مچالہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس سلسلے میں جو قانونی باتیں ضروری ہیں وہ ہم سب کے سامنے پیش کر دیں۔ جناب یوسف حاتم مچالہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ کافی بات ہمارے مولانا درجہ باری صاحب نے کہی، اس کے بعد مولانا حضرت صاحب نے کہی، اس کے پہلے مفتی صاحب نے کہی۔ تو جو مول جو بنیادی جو اس مسئلہ ہے ان کی کچھ روپ ریکھا تو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ مولانا درجہ بادی نے کہا کہ ہم پہ ایک نہیں پر ہزاروں مسائل کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پہ مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ گیا، رنج سے خونگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خونگر ہوا تو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ تو ہم مسائل سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو ہم تیار ہیں، کوئی بھی مسائل سامنے آئے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ قانونی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، سب کا سامنا ہم کریں گے۔ تو یہی ہماری پرورش ہے، یہی ہماری تاریخ ہے۔ اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر مسائل کا سامنا کریں گے اور کبھی مسائل سے منہ نہیں موڑیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو بات آ رہی ہے وقف ایکٹ کی، اور وقف ایکٹ کے لیے یہاں پر یہ ایک اٹیک ہے ہماری آئیڈینٹی پر، ہماری شخصیت پہ، ہمارے مسلمان ہونے پہ، and which is a fundamental right under the constitution that each religious denomination has a right to maintain its identity۔ ہر مذہبی فرقے کو اپنی آئیڈینٹی کو محفوظ رکھنے کا حق ہے اور بنیادی حق ہے۔ سوال یہ آتا ہے، اور یہی میں نے ایک سوال دیتا کہ جے پی سی نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، جب 5 کروڑ کے اوپر وہاں پر ہم نے ریپریزنٹیشنز کیے ہیں، اس کے اندر وہاں پر جے پی سی نے کچھ سوالات بھیجے کہ بھئی یہ سوال ہمارے من میں ہے، اس کے آپ جواب دو۔ ایسے کچھ لیٹر ہمارے مولانا صاحب کو بھیجے ہیں، اور 23 سوال ہے۔ ایک پہ اویسی صاحب کا سوال ہے، ان کو چھوڑ کے میں نے کئی سوال جو غیر مسلم ممبران نے جو بھیجے ہیں، اس سے مجھے حیرت یہ ہوئی کہ آج تک ان لوگوں نے ہمارے جتنے بھی آبجیکشنز میمورنڈم پیش کیے گئے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ یہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم سے سمجھاؤ کہ تمہارے حقوق کس طرح سے اس کا حلف ہو رہا ہے، ہاؤ آر یور رائٹس آر بینگ بریچڈ۔ نا سب سے پہلی بات آپ یہ لے لیجیے کہ وقت کیا ہے۔ وہ 1950 بہت لمبی ہسٹری ہے، جب وہاں پر وہ بیان کرنے جائیں گے تو کم سے کم 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی تقریر کرنے کا وقت ہونا چاہیے۔ تو جتنی کم وقت میں جتنی بات میں کر سکتا ہوں میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقت کی تعریف، وقت کی ڈیفینیشن
1954 سے پہلے 1921 کا ایکٹ تھا اور سب میں یہ ایک ڈیفینیشن مقرر اور ریپیٹ کی گئی 1921 کے بعد اور اسٹیٹ امینڈمنٹس اس میں آیا پھر 1954 کا آل انڈیا ایکٹ بنا اور اس میں جو تعریف کی گئی تھی کہ وقف کی جائیداد اور وقف آپ کس کو مانیں گے کہ جو ون وچ از اے پرماننٹ ڈیڈیکیشن آف دا پراپرٹی فار purpose which is recognized as religious, charitable religious and charitable according to Muslim law. اس میں یہ بھی بات شامل کی گئی تھی کہ اگر ایک پراپرٹی جو عرصوں سے اس کا استعمال ریلیجیس اور چیریٹیبل پرپس کے لیے ہو رہا ہے تو اس کو وقف مانا جائے گا اور یہی تعریف انہوں نے دہرائی 1995 کے ایکٹ میں پھر 2013 میں 1995 ایکٹ میں کچھ ترمیمات کی گئی اور اس ترمیمات میں بھی اس تعریف اس ڈیفینیشن کو چھیڑا نہیں گیا اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی اور اس کے بعد ابھی ایک 2024 کا جو بل آیا ہے اس میں سب سے خطرناک بات کئی اور بھی کئی خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تعریف میں سے کہ وقف بائی لانگ یوزر از آلسو وقف وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر اب اس سوال یہ آتا ہے کہ یہ نئے جب یہ ترمیم بل جب عمل میں آئے گا اس کے بعد ہر وقت کو ڈیجیٹائزیشن کرنا ہوگا اس کا واپس رجسٹریشن کرنا ہوگا تو یہ دیکھیے اصل میں بارش کا خطرہ تھا اس لیے چھوٹے ہال میں جلسہ کیا گیا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے ہیں سب کا شکریہ ہال فل ہو گیا ہے نیچے اسکرین لگایا گیا ہے جو حضرات ابھی تشریف لا رہے ہیں وہ نیچے بیٹھے کرسیاں بھی لگی ہیں اسکرین بھی ہے زحمت کے لیے معافی چاہتے ہیں کافی مقرر ہے اس لیے میں نے چاہا کہ میں کب تک بول سکتا ہوں جیسا کہ ویسے تو کورٹ میں بولنے کی عادت ہے کبھی کبھی سارے دن تک بولتے رہتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ تعریف میں سے یہ جملہ نکال دیا کہ وقف بائی لانگ یوزر از نو لانگر اے وقف اس کا اثر کیا ہوگا کہ یہ نئی ترمیم جب عمل میں آئے گی تو نئے رجسٹریشن کرنا پڑے گا اس نئے رجسٹریشن میں ہماری جیسے کہ ہمارے مجھ سے پہلے جو حضرات نے تقریر کی انہوں نے بتایا کہ کئی جو وقف ہوئے ہیں صدیوں پرانے ہیں اور صدیوں پرانے کے وقت ہوئے تو اس زمانے کے جو اصول تھے جو وہاں اس وقت قانون تھے اس کے مطابق کا رجسٹریشن ہوا تھا وہ رجسٹریشن کو مانا نہیں جائے گا نئے رجسٹریشن کروانا پڑے گا اور نئے رجسٹریشن میں یہ بات شامل نہیں ہوگی کہ 100 سال 2 سال یا 500 سال تک یہاں پر یہ زمین کا استعمال ایک مقصد کے لیے ہوتا تھا مطلب کہ مسجد لے لیجئے مقبرہ لے لیجئے مزار لے لیجئے عاشورگاہ لے لیجئے عیدگاہ لے لیجئے it will not be accepted as the waqf. With the result, now connected with the political motives. 1970 میں ایک آبزرور نام کا ایک پیپر نکل رہا تھا جو تھا ماؤتھ پیس آف دی جن سنگھ پارٹی which was at that time the part of the BJP the previous اوتار جسے کہتے ہیں وہ بی جے پی کا پہلے کا اوتار تھا جس کا کہتے ہیں بی جے پی انہوں نے ایک لسٹ دیا تھا 1970s کے وقت میں مجھے یاد ہے کہ ایک لسٹ دیا تھا وہ 300 ہماری عبادت گاہیں تھے ان کا لسٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے جو عبادت گاہیں ہیں مسلمان لوگ کہتے ہیں لیکن یہ ہندو عبادت گاہوں کو کنورٹ کر کے اس کو اس نے اسلامک وہاں پر اسٹرکچرس بنائے گئے ان کو ہمیں we have to just take them back. Now this is the یہ منشا ہے
اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک ہماری عیدگاہ، ہمارے جو ہماری جو عبادت گاہیں ہیں اس کے اوپر کلیم پہ کلیم کیے جا رہے ہیں کہ یہ عبادت گاہ ہے. ابھی اس میں یہ پہلے it was not a Muslim prayer hall but it is something different. تو ابھی یہ قانون کا سہارا لے کے، یہ لوگ یہ چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا 15 یا 20 دن پہلے انڈین ایکسپریس میں ایک نیوز آئی تھی کہ جو ہندوتوا فورسز ہے ان لوگوں نے کچھ 60 ریٹائرڈ ججز آف دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو بلائے تھے، اور ان کو بلا کے ان سے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ جو مسائل جو کنٹری کے سامنے آ رہے ہیں، کنٹری کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو کس طرح سے فیس کیا جائے، اس کے لیے کیا سولوشن لیا جائے. تو وہاں پر BHP نے یہ بات کہی کہ ہم جو تحریک چلاتے ہیں تبدیل کرنے کے لیے، ایک عبادت گاہ کو تبدیل کر کے دوسری عبادت گاہ بنانے کے لیے، وہ ابھی اسٹریٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عدالت سے کام کرنے کے لیے آپ کو قانون بدلنے ہوں. یہ قانون بدلنے کا پہلا ایک سٹیپ ہے. یہ وقت کو نابود کرو. Use your power or the majoritarian power, change the law, and then you go to the court. And that is what is the trend that they have accepted completely, that it is normally stated that the government is favoring few of their industrialist friends. وہ جب انڈسٹریلسٹ فرینڈس کو وہ لوگ کبھی کبھی بھی اس کو فیور کرتے ہیں، اس میں قانون کو توڑتے نہیں. جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے، جیسے امبانی یا اڈانی کا پروجیکٹ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بھی وہاں پر کوئی رول ریگولیشن یا قانون ان کے بیچ میں آتا ہے تو قانون کو توڑیں گے نہیں، قانون کو بدل لیں گے. تو یہ وقت ایکٹ کی تو یہاں پر یہ بات کہنے کی ضرورت ہے، اور مجھے اور تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی ہمارے لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنے فائٹ فار اٹ ان اے ڈیموکریٹک وے ایک جھوٹ ہو کے ہم بات کریں. لیکن ہم اس وقت ایک نہیں ہوں گے تو پھر اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو فیس دی ریکوری. مجھے ایک فیس کا جو کچھ اشعار یاد آتا ہے، یہ کہ میں اپنی بات تمام کر دوں گا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی یاد نہ جائے، غلاموں اسیروں کی یہ خاص ادا ہے، غلاموں اسیروں کی یہ خاص ادا ہے. ایک بات پہ جو حق پہ جو ایک حق پہ جو قوم ہوتی نہیں یکجا، حق پہ جو قوم ہوتی نہیں یکجا، اس کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے. اگر ہم اس وقت نہیں ہوں گے تو ہمارے حاکم ہی ہماری سزا ہے، ہمیں ان کو فیس کرتا نہیں پڑتا.